السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ لیٹنے کی اجازت۔ اسلام توہمات کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اس کے احکامات فطری اور علمی حقائق پر مبنی ہیں، اس لیے انسانی اور حیوانی زندگی کو متوازن بنانے کی خاطر ہدایات دیتا ہے کہ جن پر عمل کرنے سے سماج فلاح و بہبود سے بہرور ہوتا ہے اور کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کرتا۔ بعض مذاہب میں عورت کو حالت حیض میں اس درجہ ناپاک سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کا کھانا، پانی اور ساتھ لیٹنا بھی ممنوع سمجھا جاتا ہے، مگر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سوائے مباشرت کے عورت کے تمام بدن سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔ ساتھ لیٹنے اور بوس و کنار کی پوری آزادی ہے، مگر عورت کے زیر ناف حصہ کو یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک برہنہ نہ کریں، سوائے صحبت کے پاجامے کے اندر جس جگہ چاہے لذت حاصل کریں۔ ساتھ میں کھانا پینا اور ایک ساتھ لیٹنا بھی منع نہیں ہے۔ حیض کے بعد کب جماع کیا جائے؟ جب حیض کا خون بند ہو جائے اور عورت اپنی شرمگاہ کو دھو لے یا وضو کر لے یا غسل کر لے تب اس سے جماع کرنا جائز ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید میں طہارت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا اطلاق تینوں حالتوں پر ہوتا ہے، بحوالہ اصحاب السنن و طبرانی۔ اس مسئلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک جب تک غسل نہ کر لے یا کسی عذر کی وجہ سے بجائے غسل کے تیمم نہ کر لے اس سے جماع جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک میں مدت حیض کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اب اگر خون 10 دن سے کم میں بند ہو جائے تو عورت سے جماع اس وقت جائز ہے کہ جب وہ غسل کرے یا ایک فرض نماز کا وقت گزر جائے، اور اگر خون پورے 10 دنوں کے بعد بند ہو تو غسل سے پہلے ہی اس سے جماع جائز ہوگا، لیکن مستحب یہ ہے کہ عورت کے غسل کر لینے کے بعد ہی اس سے جماع کرے، اور بقول حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایام حیض گزر جانے کے بعد نہانے سے پہلے عورت سے صحبت نہ کرے کہ نص قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ چونکہ ایام حیض میں عورتیں غسل کرنا بند کر دیتی ہیں، اس لیے عقل سلیم کا بھی یہی تقاضا ہے کہ بعد غسل صحبت کی جائے تاکہ بوس و کنار کے وقت عورت کے بدن کی بدبو ناگوار نہ معلوم ہو۔ خلاف وضع فطرت عمل کی ممانعت۔ جس طرح حالت حیض میں بیوی سے صحبت حرام ہے، اسی طرح بیوی کی دبر یعنی پخانہ کا مقام میں عضو تناسل داخل کرنا بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس برے فعل سے منع فرمایا ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث روایت ہے جس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پچھلا حصہ میں جماع نہ کرو۔ جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں جماع کرتا ہے یعنی پاخانہ کے مقام پر اپنا عضو داخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نظر کرم سے نہ دیکھیں گے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے پچھلے حصہ میں جماع کرتے ہیں وہ ملعون ہیں، بحوالہ ابو داؤد۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ پشت کی طرف میں صحبت کرنی یعنی لواطت درست نہیں،
بلکہ اس کی حرمت اور زیادہ سخت ہے بنسبت ہی اس کی حالت میں صحبت کرنے کے، کیونکہ اس میں عورت کو ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے۔ جلق یعنی ہاتھ سے منی نکالنے کی ممانعت۔ عمدۃ الاحکام میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب کے ساتھ کھانے میں شفا ہے، اور ارشاد ہے کہ بہت برے ہیں وہ لوگ جو تنہا کھائیں اور اپنی لونڈیوں کو ماریں اور اپنی بخشش کو بند کر دیں اور نکاح کریں ہاتھ سے یعنی جلق لگائیں۔ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس سے سب لوگ چلے گئے، ایک جوان بیٹھا رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کو کچھ ضرورت ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو لوگوں کی شرم مانی تھی، اور اب آپ رضی اللہ عنہ کی ہیبت و تعظیم مجھ کو کہنے نہیں دیتی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عالم کا درجہ باپ کا سا ہوتا ہے، جو بات تو باپ سے کہہ دیتا ہے وہ مجھ سے بھی کہتے۔ اس نے عرض کیا کہ میں جوان ہوں اور بیوی نہیں رکھتا ہوں، اکثر مٹھولوں سے یعنی جلق قضائے حاجت کر لیتا ہوں، اس میں کچھ گناہ ہے یا نہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ چھی چھی، لونڈی سے نکاح کر لینا تیری اس حرکت سے بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جلق لگانا نہایت مذموم حرکت ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔